کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو کیا مطلب؟ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا نا، جس نے جو اعمال کیے ہوں گے، جس نے جو گناہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ نقصان اسی کو ہوگا. اگر نیک اعمال کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کی ہے تو اسے اجر ملے گا، اور اگر گناہ کیے ہوئے ہوں گے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ اس کا نقصان ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا ملے گی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ گناہ کرے اور سزا کسی اور کو ملے. ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جبکہ اس دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تو حکم بھی دیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعائیں کرے، ٹھیک ہے نا، اور ایصال ثواب کے لیے بھی اعمال اختیار انسان کرتا ہے. جیسے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں انسان جو ہے وہ ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ دے دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے. اور اگر والدین زندہ ہوں تو بھی انسان اس دنیا میں والدین کو پر پیسے خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے. انسان اپنی اولاد پر پیسہ دولت خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، مالی بوجھ اٹھاتا ہے، غریبوں مسکینوں کا مالی بوجھ اٹھاتا ہے. تو اس دنیا میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اختیار دیا ہوا ہے تاکہ ثواب حاصل کیا جائے. انسان ایک دوسرے کا بوجھ اس دنیا میں اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پھر ثواب پہنچائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. پھر قیامت کے دن پھر جو اعمال انسان لے کر آ گیا بس پھر وہی ہوں گے. سوائے اس کے کہ مثال کے طور پر والدین ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو دنیا میں ان کی اولاد زندہ موجود ہے اور وہ ان کے لیے نیکیاں کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتی ہے، تو پھر اس کا تو فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی صدقہ جاریہ والا معاملہ بھی نہیں ہے اور نیک اولاد چھوڑنے والا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آخرت میں پھر انسان کی جو بھی اعمال ہوں گے نا پھر اس کا اجر اسے ہی ملے گا، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ پھر دوسرے کسی بندے کو نہیں دیے جائیں گے، دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے. ہاں سوائے اس کے کہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہو، دوسرے پر ظلم و زیادتی کی ہو، تو وہ پھر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسہ دولت نہیں وہ مفلس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے اعمال لے کر حاضر ہوگا لیکن پھر بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا نقصان کیا ہوگا، تو پھر جس کا کیا ہوگا نا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا وہ ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جن کا حق اس نے مارا تھا. یہ معاملہ ہوگا. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان اس دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اگر مارے گا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر جو اعمال لے کر انسان حاضر ہوگا آخرت میں قیامت کے دن، تو اس کا حساب لینا پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نیکیاں لے کر آئے اور خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے وہ دوسرے کو دے دی جائیں، یا انسان نے گناہ کی ہوں بہت سارے اور بغیر کسی وجہ کے وہ گناہ جو ہیں وہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیے جائیں. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. یہ معاملہ ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہٰذا جتنی انسان نے نیکیاں کرنی ہیں، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں اور آخرت میں جنت حاصل کرنی ہے تو وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے. اسی دنیا میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے وہ جو ہے نا وہ جنت حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز تک جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں ظاہری اعمال کر کے دھوکہ دے دے کسی کو. جیسے انسان دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے دیتا ہے، ظاہری اعمال کر کے ریاکاری کر لیتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے طور پر کچھ نیکیاں اختیار کر لیتا ہے تاکہ لوگ اس کے ٹریپ میں آ جائیں، دھوکے میں آ جائیں، لیکن ہوتا وہ دھوکے باز ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ تو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے. دل میں جو انسان کے ہیں نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس دنیا میں ایک انسان دوسرے کو دھوکہ دے دے گا. منافقین ایک اپنے ظاہری اچھے اعمال سے دوسرے کو دھوکہ دے دیں گے. جھوٹے نبی اور جھوٹے مہدی
ظاہری نمازیں پڑھ کے، ظاہری نیک کمال اختیار کر کے، ظاہری اسلام کا دکھاوا کر کے دوسروں کو دھوکہ دے دیں گے۔ جھوٹے پیر فقیر مرزائی خلیفے ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ظاہری باتوں سے، ظاہری اعمال سے کسی قدر لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، ابلیس کے رشتہ داروں کو کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ وہ بس دنیا تک ہی ہے، اور مرنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں سے بھی واقف ہے، دلوں میں جو راز ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ کوئی بار گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پہ، یعنی کہ پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان کسی ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو دوسرا اس کا بوجھ اٹھا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ، مثلا قتل ایک نے کیا لیکن سزا دوسرے کو بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ الزام دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی دھوکہ دہی سے دوسرے کو ملزم قرار دے کر، قصوروار قرار دے کر اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ چوری ایک بندے نے کی ہوتی ہے تو جھوٹ بول کر کچھ سازش چلا کر دوسرے کو ملزم قرار دے دیا جاتا ہے، اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو ایک کا بوجھ دوسرا اٹھا دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جو ہے نا وہ پھر جو انسان جو گناہ کیے ہوئے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور انصاف کے مطابق اسے جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، تم کیا کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے، یعنی ظاہری اعمال جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں وہ بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔